السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کئی ساتھیوں نے سوال کیا تھا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال اور مباح چیز میں سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے روئے زمین پر۔ جب بھی طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے اس طلاق کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے جب کوئی راستہ نہ ہو۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں فقہی اصطلاح میں۔ نمبر 1 رجعیہ، نمبر 2 بائنہ، نمبر 3 مغلظہ۔ رجعیہ اس طلاق کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک طلاق دیا اور عدت کے اندر آپ نے رجوع کر لیا، یا آپ نے 2 طلاق دی اور عدت کے اندر آپ نے رجوع کر لیا، اور اگر عدت کے اندر آپ نے رجوع نہیں کیا تو وہی طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اور بھی اس کی کئی قسمیں ہیں لیکن میں بس مختصر بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے ایک ہی ساتھ میں تینوں طلاق دے دی، یا ایک مہینے میں آپ نے ایک طلاق دی، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دی، تو اب 3 طلاق کے بعد اب یہ طلاق مغلظہ کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے 3 طلاق ایک ساتھ میں دے دی تو یہ بھی طلاق مغلظہ کہلائے گی۔ شرعاً بھی طلاق کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپ لوگ غور سے سنیں۔ جو شریعت نے وارد کیا ہے اور شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر طلاق دینا ہو بدرجہ مجبوری تو کس طریقے سے آپ طلاق دے سکتے ہیں، اس کی 3 کیٹیگری، 2 صحیح ہے اور ایک بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ پہلی نمبر 1 طلاق احسن۔ احسن طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا؟ یہ ہے کہ آپ بیوی کو طلاق دیں اس کے طہر میں، یعنی ناپاکی کی حالت نہ ہو، پاکی کی حالت ہو، اور آپ اسے ہم بستری اور جمع بھی نہ کریں اور طلاق دیں، تو یہ طلاق احسن ہوگی۔ پھر آپ اسی طریقے سے آپ دوسرے طہر میں بھی ایک طلاق دیں، اسی طریقے سے آپ تیسرے طہر میں بھی آپ تیسری طلاق دیں، یعنی 3 مہینے میں آپ طہر کی حالت میں 3 طلاق دیں گے اور اس سے جمع بھی نہیں کریں گے، تو اب یہ طلاق احسن ہوگی۔ اور یہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے طلاق اسلام کے اندر، کہ یہی طریقہ سنت ہے اور اسی طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ نوجوانوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں، یہی طریقہ اپنانا چاہیے غصے کی حالت میں، اور کوئی طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ دوسرا طریقہ ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن وہ طلاق کہلاتا ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، طہر میں ہی دیں، لیکن بیوی سے ہم بستری اور جمع کے بعد دیں، اسی طریقے سے دوسری طلاق دیں، اسی طریقے سے تیسری طلاق دیں، 3 مہینے میں دیں لیکن جمع کے بعد دیں، تو یہ طلاق حسن کہلائے گی۔ یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، آپ اس طریقے سے بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو بالکل اسلام کے بالکل خلاف ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، وہ حلال ہی نہیں ہے، اور وہ طلاق بدعت کہلاتا ہے۔ آپ ایک ہی ساتھ میں 3 طلاق دے دیں، 1000 طلاق دے دیں، 100 طلاق دے دیں ایک ساتھ میں، تو یہ طلاق اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہے، اس طلاق کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اور حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 1000 طلاق دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کیا کہا کہ تم اللہ کے کلام سے کھلواڑ کرتے ہو، تمہاری اتنی ہمت، تمہاری اتنی مجال کہ اللہ کے کلام سے کھلواڑ کرتے ہو۔ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دینا ہے، پھر اس کے بعد دوسری دینا ہے، دوسرے مہینے میں دینا ہے، پھر اس کے بعد تیسری دینا ہے، یہ طریقہ بتایا اسلام نے، اور تم ایک ہی ساتھ میں 3 طلاق میں 1000 طلاق دیتے ہو، تو یہ ہمارے اندر بہت ہی زیادہ جہالت ہے مسلمانوں کے اندر۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ طلاق کس طریقے سے دیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، احسن طریقہ کیا ہے، معلوم بھی نہیں کرتے، اور اسی جہالت میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے تمہیں 3 طلاق، تمہیں 1000 طلاق، تمہیں 100 طلاق۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جس طریقے سے الحمدللہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے کہ میں دین کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔